أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو جمع کرو، وازواجہم، اور اسی نوع کے تمام لوگوں کو یا ان کی بیویوں کو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو جن کی یہ بندگی کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فہدوہم، اور دکھا دو ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کا راستہ، وقفوہم، اور پھر روکو ان کو، انہم مسئولون، کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ ان آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ اول تو اہل کفر کی بات ہے، لیکن آیات کا عموم ان سب لوگوں کو شامل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے۔ مظہری نے اس کو نقل کیا، ابن کثیر نے بھی نقل کیا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، کہ تمام سود خور، سیدنا عمر بن خطاب کی روایت، سود خوروں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، شرابیوں کو شراب پینے والوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ اب ایک آدمی ہے جس میں یہ تینوں وصف ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو اب ایسا ہوگا کہ جون سا گناہ سب سے زیادہ شدت والا ہوگا، سب سے پہلے اس حصے میں ڈالا جائے گا، جو اس سے کم درجے کا ہوگا پھر ان کو اس حصے میں ڈالا جائے گا۔ جس سے روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک بند کمرہ ہوگا، جس بند کمرے کا نہ کوئی دروازہ ہوگا، نہ کوئی کھڑکی ہوگی، نہ کوئی نکلنے کا راستہ اور سبیل ہوگی، اور وہ ایسا خطرناک ہوگا، یعنی اس کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن وہ ایسا خطرناک ہوگا کہ جہنم بھی اس حصے سے پناہ مانگے گی کہ اللہ مجھے میرے اس حصے سے بچا کے رکھنا۔ تو وہ ایسا خطرناک جگہ ہوگی۔ بتایا کہ اس خطرناک جگہ پہ وہ لوگ رہیں گے جو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے کر بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو کسی عورت کے ساتھ زنا کاری میں مبتلا ہیں، وہ لوگ ایسی جگہ پر رکیں گے۔ الامان والحفیظ۔ تو ایسے ہی مختلف حصے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہر گنہگار اس گنہگار کے سیکشن میں ہوگا، اس کے حصے میں ہوگا، لہذا ان سب کو جہنم میں ایسے جمع کیا جائے گا، ایک عذاب کے ساتھ جمع کیا جائے گا، ایک تکلیف کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ چنانچہ معراج کی شب میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے احوال تفصیل سے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے بارے میں فرمایا کہ ایک جماعت ہوگی، ایک جماعت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ان کے پیٹ پورے کمرے کے جتنے بڑے تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر کئی گنا بڑے سانپ تھے اور بچھو تھے جو ان کو اندر سے کاٹتے تھے، اور وہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ کہ جو کسی دریا کے اندر لیٹے اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور دریا کا پانی جو ہے وہ کھول بھی رہا ہے اور خون سے سرخ ہے، اور وہ سب لوگ پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پانی کے اندر شدید تکلیف میں ہیں کہ پانی کے اندر نہ جانے کوئی چیز تھی، اور پھر وہ اس سے جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گرز، یعنی ایک بہت بڑا ہتھوڑا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن گرز وہ ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جس کے ایک طرف کلہاڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہتھوڑا ہوتا ہے، تو ان کے سر پہ مارا جاتا ہے، وہ اس زور سے ہوتا ہے کہ سارا کا سارا کچلا جاتا ہے،
اور وہاں پہ گرتے ہیں، تڑپنے کے بعد سر دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ زنا کار ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں کہ آگ کا ایک تندور ہے، اس تندور کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، اور اس طرح کیا. تو ایسے لوگوں کو اکٹھا رکھا جائے گا. تو احشروا الذین ظلموا وازواجہم، وازواجہم کا مطلب ہے اسی نوع کے لوگ مراد ہیں. شیخ الحسن کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اس سے گنہگاروں کی بیویاں مراد ہیں، کہ ایک بیوی کے پاس ایک بڑا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو برائی سے روکے، اور عام طور پر، خاص طور پر نہیں، عام طور پر اللہ رب العزت نے عورتوں کو مردوں کی نسبت دین کی فکر زیادہ دی ہوتی ہے. ویسے تو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ کبھی کسی مرد میں زیادہ ہوتی ہے، کبھی کسی عورت میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک فطری تقاضا ہے کہ عورت میں فکر مندی زیادہ ہوتی ہے. اب وہ کبھی فکر مندی کو فیشن کے اوپر لگا دیتی، کبھی فکر مندی کو اولاد میں لگا دیتی، کبھی فکر مندی کو وہ تعیش میں لگا دیتی ہے، یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. تو وازواجہم سے مراد ان کی بیویاں ہیں کہ ان کی بیویوں نے اپنے شوہروں کے سامنے راستے بند کیوں نہیں کیے کہ وہ غلط کاری سے بچیں. لیکن بہرحال اوپر کی تفسیر جو میں نے پہلے ذکر کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نوع کے لوگوں کو اکٹھا رکھا جائے گا، اور جو کئی گناہوں میں مبتلا ہے تو اس کو کئی قسم کے عذاب ہوں گے، درجہ بدرجہ ہوں گے، کہ ایک دفعہ یہ عذاب، پھر ایک دفعہ یہ عذاب، پھر ایک دفعہ یہ عذاب. الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جمع کیا جائے گا جن کی یہ اللہ کے علاوہ بندگی کیا کرتے تھے. اب اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، ظاہر بات ہے وہ آیات پہ تدبر اور غور کرے گا، اس کو یہ اشکال ضرور پیدا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، بتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. کچھ ایسے ہیں جو کہ عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر نے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کو خط لکھا، کہا کہ ہماری آپ مسلم اور ہندو اتحاد کی بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگوں نے جتنے بھی ہیرو بنائے ہیں، آپ کے سارے ہیرو باہر کے ہیں، کوئی ہیرو بھی ہندوستان کا نہیں ہے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی باہر کے ہیں، محمود غزنوی آپ کا ہیرو ہے، وہ بھی باہر کا ہے. اسی طریقے سے محمد ابن قاسم ہے، وہ بھی باہر کا ہے. تو جتنے آپ کے ہیروز ہیں وہ سارے کے سارے باہر کے ہیں، اور آپ کا کوئی بھی ہندوستانی آپ اس کو ہیرو مانتے ہی نہیں ہے. تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ہندوستانی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، آپ لوگ اس کی مورتی بنا کے اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا بھگوان ہے، اور ظاہری بات ہے جو کسی کا بھگوان ہو، ظاہری بات ہے ہم اس کی ایسی تعظیم تو کر ہی نہیں سکتے. تو پھر دو طرح کی باتیں ہو جائیں گی کہ مسلمان بھی ہندوؤں کے بھگوان کو اپنے گھر میں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسلم ہندو میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، حالانکہ ہمارے مذہب میں تو ایسی چیز نہیں ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ آپ اس بندے کو انسان ہی نہیں سمجھتے، آپ اس کو بھگوان بنا دیتے ہیں. تو اب اس میں واضح اشکال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محمد ابن قاسم کی آج تک پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موٹر سائیکلوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو سانپوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بندروں کی پوجا کرتے ہیں. حضرت نے لکھا کہ راجپوتانہ کے اندر، راجپوتانہ میں بندروں کو مارنا آج بھی منع ہے، اس لیے کہ راجپوتانہ والوں کا جو بھگوان ہے وہ بندر ہے، وہ بندر کو بھگوان سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ کوئی بندر مار نہیں سکتا. جب بندر نہیں ماریں گے تو ظاہر بات ہے وہ پھر فری ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی پرس چھین کے چلے جائیں، کبھی ہاتھ سے سامان چھین کے چلے جائیں، کبھی کھانا اٹھا کے چلے جاتے، کبھی دیچکیاں پوری لے کے چلے جاتے. ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ تو ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے روٹیاں بنائیں زہر والی، کہ کم از کم ہمارے علاقے سے
بندروں کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ ہمیں مار دیا جاتا ہے، تو سب کے سامنے مار نہیں سکتی تھی تو روٹیاں زہر والی بنائی، حضرت قاری طیب صاحب نے واقعہ لکھا ہے، اور ہم نے چھتوں پہ ڈال دی، اور ہم نے کوئی 50-100 روٹی ڈالی تاکہ بندروں کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ کھانا کھانے سے ہم مر جائیں گے۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے دیکھا کہ کافی سارے بندر آئے اور وہ روٹیوں کے گرد گھوم رہے ہیں، کسی نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر یہ سارے کے سارے بھاگ گئے، اور یہ بھاگ کے گئے اور کچھ بوڑھے بندروں کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ان بوڑھے بندروں نے میں 2-3 روٹیاں لی، توڑی اور پھر ان کو سونگا، اور سونگنے کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ 100-200 بندر آئے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پتا ہے، وہ روٹی کھاتے اوپر سے پتا کھاتے، روٹی کھاتے اوپر سے پتا کھاتے، اور ساری کی ساری روٹیاں کھا کے بھاگ گئے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر بات ہے، اب یہ ہندوؤں نے یہ بندروں نے عجیب حرکت کی، وہ مزید کہنے لگے یہ تو دیکھو کیسے بھگوان ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس چیز سے کیسے بچنا ہے۔ تو اب لوگوں نے ایسے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو من دون اللہ سے یہاں پر مراد سمجھ لیجئے، من دون اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک کافر کو جس چیز سے جو امید ہوگی وہ ساری کی ساری امید اللہ ان کی ختم فرمائیں گے۔ من دون اللہ سے مراد جو اللہ کے بندے کسی نے خدا بنایا ہوا ہے، ان کو کسی نے حضرت عیسیٰ کی مورتی بنائی ہوئی ہے، تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے ساتھ ڈال دیا جائے گا، حضرت عزیر کو ان کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ من دون اللہ سے استثناء ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ چیزیں جن کو انہوں نے سبب کے درجے میں سمجھا ہوا ہے، جیسے فلاں بت ہے، فلاں مورتی ہے، ان سب کو ڈالا جائے گا کہ ہاں ابھی ان سے مانگو۔ تو اللہ کہیں گے فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ پھر وَقِفُوهُمْ، پھر نہ صرف یہ کہ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا بلکہ ان کو راستے میں روکا جائے گا۔ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ کے اندر حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ جہنم کی طرف جب راستہ دکھایا جائے گا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جہنم کے اوپر پل صراط 7 حصوں میں منقسم ہوگا، اور 7 حصوں میں یعنی 7 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور 7 حصوں سے گزرنے کے لیے مختلف قسم کے سوال کیے جائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے یعنی وہ ہوگا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور اس کے اوپر مختلف آنگڑے سے لگے ہوں گے جو اس کے اوپر چلنے والوں کو پکڑ کے اندر پھینک رہے ہوں گے۔ ایک نہایت ہی وحشت ناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ تو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ تمہاری نمازیں پوری ہیں؟ پہلا سوال کیا جائے گا۔ جب یہ سوال کوئی پورا کر پائے گا تو ٹھیک ہے، اگر پار نہیں کر پائے گا تو ایک آنگڑا پکڑے گا اور اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کو کہاں تک نبھایا، تم نے اپنے رشتہ داروں کو نبھایا یا نہیں نبھایا، اپنی رشتہ داری کو قطع تعلق کیا یا اس کو جوڑ کے رکھا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں یعنی 3-4 سوالات مفسرین نے لکھے، اور ہر پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے ان حقوق واجبہ، رشتہ داروں کے حوالے سے بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، ان کے حوالے سے سوال کیا جائے گا اور ان پلوں کو پار کروایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، نماز پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا، یعنی ان پلوں سے ایسے گزر جائے گا کہ بقیہ سوالوں کی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ گزر جائے گا اور جنت کے دروازے پہ جا کے جنتیوں سے پوچھے گا کہ بھئی ہم نے سنا تھا ایک پل صراط ہے، وہ کب وہ آئے گا یا گزر چکا ہے، یعنی وہ ایسے ہوگا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وقفوہم انہم مسئولون، روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کی زمین کے اوپر ہر انسان کے قدم جم جائیں گے، اور قدم جمنے کے بعد اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کہاں گزاری، اپنی عمر کیسے گزاری، وہ جواب دے گا۔ پھر اس کے بعد تم نے کتنا علم حاصل کیا اور علم پہ کتنا عمل کیا، یہ دوسرا سوال ہے، بڑے فکر انگیز سوال ہے۔ پھر تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں پر خرچ کیا، یہ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال، جوانی کہاں پر خرچ کی،
حالانکہ عمر کا سوال ہو چکا ہوگا، لیکن جوانی، یعنی جوانی کا مطلب ہے جب انسان ہوش سنبھالتے ہے، 17-18 سال کی عمر ہوش سنبھالتے ہیں. عام طور پہ جوانی 12-13 سال سے 14 سال سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہوش سنبھالتا ہے، اور ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کے عمر ڈھلنے تک اس کے بارے میں خاص طور پہ پوچھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جوانی کو خاص طور پہ وہاں پوچھا جائے گا. اور میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے ان باتوں کا کہ اللہ جی ہم سے کوئی حق نہیں ادا ہوا، البتہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. تو وقفوہم انہم مسئولون، جب یہ آیت پڑھے نا تو اپنے دل ہی دل میں جواب دے دیں کہ اللہ جی ہم تو سوال کے قابل نہیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے سوالات سے پناہ مانگتے رہا کرو کہ من نوقش عذب، کہ جس سے وہاں سوال ہو گیا نا بس وہ پھر اس کی خیر نہیں، اس کو پکڑ لیا جائے گا. تو ہم تو سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان کو فکر رہے کہ مجھے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہے. ایسے نہیں کہ وہ ظلم بھی کر رہا ہے، ستم بھی کر رہا ہے، حق تلفی بھی کر رہا ہے، اور نہ دین سیکھنے کی فکر کرتا ہے نہ سمجھنے کی فکر. تو وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا. ہاں بھی آج تمہارا آڈٹ ہے، دیکھو کہ کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، یہ ساری چیزیں ہیں. آگے ما لکم لا تناصرون کے بارے میں آگے انشاءاللہ اللہ سمجھنے